الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 47 سے لے کر 49 تک کی تلاوت کریں گے اور انشاءاللہ عز وجل ان آیات کے قواعد سیکھیں گے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم۔ یا بنی اسرائیل میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ کا قاعدہ اور حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ اسرائیل میں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ نعمتی التی انعمت میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ کا قاعدہ اور حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ انعمت میں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ میم ساکن کے بعد انعمت میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ تا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ فضلتکم میں ضاد حرف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا۔ فضلتکم علی العالمین میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ عین ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ عالمین میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ کا قاعدہ اور حرف مدہ کے بعد عارضی سکون یعنی وقف کی وجہ سے ہم نون کو ساکن کریں گے تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا۔ یوم اللہ میں میم پر دو زبر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم دو زبر کی تنوین میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ تجزی میں جیم حرف قلقلہ ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ نفس عن نفس میں سین پر دو پیش کی تنوین، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ عن نفس میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے نون ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نفس شیئا میں سین کے نیچے دو زیر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے شین ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ شیئا ولا یقبل میں حمزہ پر دو زبر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یقبل میں قاف حرف قلقلہ ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ منہا میں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا ہے تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ
ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون شفاعت ولا میں تا پر دو پیش کی تنوین، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا۔ ولا یؤخذ میں حمزہ ساکنہ ہے، جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ خوا حرف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا۔ منہا میں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا ہے تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ عدل ولا میں دال حرف قلقلہ ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ لام پر دو پیش کی تنوین، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا۔ ولا هم ينصرون میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ یا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ ينصرون میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے صاد ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ میں جیم حرف قلقلہ مشدد ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے۔ نجیناکم من میں میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ من آل میں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ یسومونکم سو میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ سین ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ سوء العذاب میں واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ کا قاعدہ اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ابناءکم میں با حرف قلقلہ ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ ابناءکم میں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ذالکم بلاء میں میم ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ بلاء میں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ حمزہ پر دو پیش کی تنوین، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ مِن ربکم میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے را ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ مِن ربکم میں با حرف قلقلہ مشدد ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے۔ ربکم عظیم میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ عین ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ عظیم میں غا حرف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ کا قاعدہ اور حرف مدہ کے بعد عارضی سکون یعنی وقف کی وجہ سے ہم میم کو ساکن کریں گے تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل
تذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظیم۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں کو سکھانے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔